بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آپریشن ہائی رسک عمران سیریز ناول بائی ظہیر احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ عمران ہونٹ بھیج کر سامنے چل پڑا اور جیسے ہی مڑنے لگا اسی لمحے اس سے پیچھے کسی کی آہٹ کا احساس ہوا۔ وہ زخمی سانپ کی طرح پلٹا اور پھر اپنے پیچھے دو گنڈوں کو دیکھ کر وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ گنڈوں کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں جن کا رخ ظاہر ہے عمران کی جانب تھا۔ وہ نہ جانے کس کمرے سے نکل کر باہر آ گئے تھے، حالانکہ عمران نے ان کمروں کو دیکھ لیا تھا۔ وہ خالی تھے۔ شاید ان گنڈوں نے اسے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا ہوگا اور اسے کور کرنے کے لیے کمرے میں چھپ گئے ہوں گے۔ جی جناب، میں آپ کی کیا خدمت بجا لا سکتا ہوں؟ عمران نے ان کی جانب دیکھ کر بڑے اطمینان سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تم نے ٹیبل سے منسلک بیلٹس کیسے کھول لیں؟ پتہ نہیں، جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کھل جا بیلٹس کہا۔ اسی وقت میرے جسم سے بندھی ہوئی بیلٹس خود بخود کھلنا شروع ہو گئیں۔ شاید وہ ٹیبل اور بیلٹس تم چچا علی بابا کے کھلجا سمسم والے غار سے چرا کر لائے تھے۔ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو؟ میرے سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران نے مسکرا کر کہا۔ بکواس مت کرو اور اپنے ہاتھ اوپر سر سے بلند کر لو، نہیں تو جان سے مار دوں گا۔ دیکھو بھائی، میں اعصابی مریض ہوں۔ اگر میں نے ہاتھ سر سے بلند کیے تو یہ اسی طرح اکڑے رہ جائیں گے اور پھر کبھی نیچے نہیں ہو سکیں گے۔ عمران نے کہا۔ اس کے چہرے پر ازلی حماقت طاری ہو گئی تھی۔ شٹ اپ، نان سینس، ہاتھ بلند کرو، جلدی، ایک گنڈے نے چیخ مار کر کہا۔ شٹ اپ، نان سینس، واہ واہ، بڑے اچھے نام ہیں تم دونوں کے۔ ناموں میں خاصی جدت ہے، لیکن تم میں سے شٹ اپ کون ہے اور نان سینس کون؟ عمران بھلا کہاں رکنے والا تھا۔ لگتا ہے فضول بکواس کرنا تمہاری عادت ہے۔ ہاتھ بلند کرو ورنہ اس بار میں سچ مچ گولی چلا دوں گا، ایک گنڈے نے کڑک کر کہا۔ ذرا آہستہ چلانا، اگر تم نے زور سے گولی چلائی تو میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ کانوں کے پردے پھٹ گئے تو میں بہرا ہو جاؤں گا، اور اگر بہرا ہو گیا تو میں تمہارے احکام کیسے سن سکوں گا؟ عمران نے کہا، اور انہوں نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران کو خاموش رکھنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ لو، کر لیے میں نے ہاتھ بلند، اب کیا کروں؟ عمران نے بڑی معصومیت سے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔ آگے چلو، گنڈے نے غرا کر کہا۔ اگر میں پیچھے چلوں تو اس میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ عمران کا لہجہ حماقت سے بھرپور تھا اور وہ آگے بڑھانے لگا قدم۔ موڑ مڑ کر وہ دوسری طرف ایک اور دروازے کے پاس آ گئے۔ دروازے کے پاس دو مسلح گنڈے موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ چونک پڑے۔ سارٹی یہ کمرے سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، ہم اسے یہاں لے آئے ہیں۔ باس سے پوچھو اس کا کیا کرنا ہے۔ عمران کو لانے والے گنڈے نے دروازے کے پاس کھڑے ایک گنڈے سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس نے سر ہلایا اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ دروازے کی ساخت دیکھ کر عمران سمجھ گیا تھا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ چند لمحوں بعد کمرے میں جانے والا گنڈا باہر آ گیا۔ اسے اندر لے چلو، اس نے کہا۔ اندر چلو، عمران کو لانے والے گنڈے نے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک بڑی میز پڑی تھی۔ میز کے گرد ہی دو سیاہ فام تھے جن میں سے ایک نے عمران کو بے ہوش کیا تھا۔ ایک سیاہ فام کے سر اور جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ شارکی تھا جسے عمران اور جولیا نے زخمی کیا تھا۔ تو تم یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے؟ ایک سیاہ فام نے عمران کی جانب دیکھتے ہوئے بڑے تلخ اور تضحیک آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں، میں رفع حاجت کے لیے باتھ روم جا رہا تھا، عمران نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ آرگر، یہ دنیا کا سب سے خطرناک اور چالاک انسان ہے، اس کی باتوں پر یقین مت کرنا۔ ہم نے اس ٹیچر پر جس مضبوطی سے بیلٹ سے باندھ رکھا تھا، اس کے باوجود یہ اس طرح باہر آ گیا ہے۔ اس سے ہی اندازہ لگا لو کہ یہ کیا کر سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اسے گولی مار دو، اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ دوسرے سیاہ فام، جو شاید عمران کو جانتا تھا، نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں مارٹن، اس میں دمخم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ اسے جیکارٹی نے کس آسانی سے مار کر بے ہوش کر دیا تھا؟ آرگر نامی سیاہ فام نے کہا۔ ہوں، اس نے اور اس کی ساتھی لڑکی نے ٹریگ اور شارکی کا جو حال کیا تھا، اس کے باوجود تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس میں دمخم نام کو نہیں ہے؟ تم بتاؤ شارکی، اس نے اور اس کی ساتھی لڑکی نے تمہارے اور ٹریگ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟
مارٹن درست کہہ رہا ہے آرگر، یہ واقعی بے حد خطرناک ہے۔ اس کے چھریرے بدن میں دیوں جیسی طاقت ہے، اور یہ مارشل آرٹس میں بھی کسی طرح ہم سے کم نہیں ہے۔ یہ ٹریگ کی موت کا بھی ذمہ دار ہے، اسی لیے واقعی اسے اور اس کی ساتھی لڑکی جولیا کو گولی مار دینی چاہیے، زخمی شارکی نے کہا۔ اس کی بات سن کر عمران نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ جولیا ابھی تک ان کے قبضے میں ہے، لیکن بہرحال خیریت سے ہے۔ نہیں، گریٹ ماسٹر نے ان دونوں سے کوئی خاص کام لینا ہے، ان کے حکم پر ہی انہیں اب تک زندہ رکھا گیا ہے۔ وہ مشن پر گیا ہوا ہے، جب تک وہ خود ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر لیتا ہم انہیں نہیں مار سکتے۔ گریٹ ماسٹر کل رات سے غائب ہے، وہ یہاں نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے پر گیا ہوگا۔ شہر کے حالات بے حد خراب ہیں، کرفیو میں باہر نکلنا اور خود کو بچائے رکھنا بھی مشکل ہوگا۔ مار دو اسے، گریٹ ماسٹر آئے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ اس نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، جس پر ہم نے اسے مار دیا، مارٹن نے کہا، اور اس کے منہ سے شہر کے حالات خراب ہونے اور کرفیو کے نفاذ کا سن کر عمران بری طرح سے چونک اٹھا۔ کیا مطلب؟ شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے؟ کیوں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ اس کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ تمہیں نہیں معلوم؟ او ہاں، تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تم تو پچھلے 3 روز سے یہاں بے ہوش پڑے ہوئے ہو۔ دارالحکومت اس وقت آگ و خون کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، ہر طرف بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں، انسان مکھیوں اور مچھروں کی طرح مارے جا رہے ہیں، شہر میں خوف و دہشت کی فضا چھائی ہوئی ہے، خوفناک دھماکوں اور ہزاروں انسانوں کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے ساری سرکاری ایجنسیاں حرکت میں آ چکی ہیں اور پورے شہر میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ آگر نے عمران کی حیرت کو مٹاتے ہوئے بڑے فخریہ انداز میں کہا، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا ہو۔ وہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ سردی کی ایک تیز لہر اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ پچھلے 3 روز سے وہاں بے ہوش پڑا ہوا تھا، اور اس دوران دارالحکومت میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، 20 عمارتیں تباہ کی جا چکی تھیں اور ہزاروں افراد مار دیے گئے تھے۔ خوف اور دہشت سے عمران جھرجھری لے کر رہ گیا، پھر اس کا چہرہ شدید غصے اور نفرت سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ سرخی ابھر آئی تھی، اور اس تباہی و بربادی کے پیچھے یقیناً تم لوگوں کا ہاتھ ہے۔ عمران نے شعلہ بار آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، ہاں، یہ کارنامہ ہماری ریڈ سٹارز آرگنائزیشن کا ہے، ابھی تو آغاز ہے، ہم دارالحکومت کے بعد پاکیشیا کے دوسرے صوبوں میں بھی جائیں گے اور وہاں بھی ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگا دیں گے، آگر نے فاخرانہ لہجے میں کہا، اور عمران کے جسم میں جیسے آگ سے بھر گئی۔ مشین گن بردار گنڈے جنہوں نے عمران کو کور کیا تھا وہ اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ آگر کی سفاکانہ باتیں سن کر عمران نے ان کی پرواہ کیے بغیر اچانک اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور میز پر گر کر اس پر پھسلتا ہوا سامنے بیٹھے آگر کا ایک ہاتھ پکڑا اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے گرد حائل کر دیا اور اسے اپنے سامنے کر کے جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ عمران نے آگر کی گردن میں ایک ہاتھ ڈال رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کی پشت کی طرف موڑ رکھا تھا اور اس کی کمر اپنے سینے سے لگا رکھی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ اس قدر تیزی اور پھرتی کے ساتھ کیا تھا کہ دوسرے سے افام اور مشین گن بردار بھونچ کے رہ گئے تھے۔ آگر بڑا قوی ہیکل اور مضبوط جسم کا مالک تھا، مگر عمران نے اس کی گردن پر بازو کا زبردست دباؤ ڈال کر اسے بے بس کر دیا تھا۔ جتنی دیر میں دوسرے سے افام اور مشین گن بردار صورتحال سمجھتے، آگر عمران کے ہاتھوں میں بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ وہ عمران کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن عمران نے اس کی گردن پر جب زور سے دباؤ ڈالا تو اس کے سارے کس بل نکل گئے۔ اپنے آدمیوں سے کہو کہ ہتھیار گرا دیں، ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ عمران کے لہجے میں بے پناہ درندگی تھی۔ گگ گگ، گرا دو ہتھیار، آگر نے تکلیف کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ سیاہ فام اور مشین گن بردار عمران کی جانب انتہائی خوفناک نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے ان کا بس نہ چل رہا ہو اور وہ اس کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں۔ مشین گن بردار گنڈوں نے جھک کر اپنی گنیں نیچے ڈال دیں۔ باہر جو کھڑے ہیں انہیں بھی اندر بلا کر ہتھیار ڈالنے کا حکم دو، عمران نے سرد موری سے کہا، تو مارٹن نے ہونٹ بھینچتے ہوئے دروازے پر کھڑے دوسرے محافظوں کو بھی اندر بلا لیا، جو حیرت زدہ نظروں سے اندر کی بدلی ہوئی سچویشن کو دیکھنے لگے۔ مارٹن کے کہنے پر انہوں نے بھی اپنی گنیں نیچے رکھ دیں اور ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ اب جو حقیقت ہے وہ اگل دو، تم لوگ کیوں یہاں آئے تھے اور تم لوگوں نے دارالحکومت میں اس قدر خون خرابہ کیوں کیا ہے؟ عمران نے آگر کی گردن پر دباؤ ڈالتے ہوئے بے حد سخت لہجے میں پوچھا، تو آگر نے اس کے سامنے ساری حقیقت اگل دی، جسے سن کر عمران کا ذہن آندھی اور طوفان کی زد میں آ گیا۔ ریڈ سٹارز کی دارالحکومت میں خوفناک کارروائی کا کچھ مقصد اس کی سمجھ میں آ رہا تھا،
आर्गर ने ब्लैक शेडो नामी किसी सरकारी एजेंसी का नाम लिया था। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि रेड स्टार्स को पाक एशिया में दहशतगर्दी के लिए खुसूसी तौर पर भेजा गया है ताकि वो तमाम हुकूमती एजेंसियों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा लें और एक्रेमिया की कोई और तंजीम या सीक्रेट एजेंट इत्मीनान से यहाँ अपना काम करते रहें। मगर एक्रेमिया का पाक एशिया में क्या मिशन हो सकता था? बहरहाल जो कुछ भी था, इस वक्त रेड स्टार्स ऑर्गेनाइजेशन इमरान के सामने थी, जो खुद इकरार कर चुकी थी कि इन्होंने पाक एशिया में किस कदर होलनाक दरिंदगी का सबूत दिया था। ऐसे सफाक दरिंदा सिर्फ लोगों को इमरान किसी तरह की रियायत देने का कायल नहीं था। चलो आगे, इमरान ने आर्गर की गर्दन पर दबाव बढ़ाते हुए कहा और आगे आर्गर भींची भींची सांस लेता हुआ आगे बढ़ने लगा। इमरान इसे मेज़ के पीछे से निकालकर इस तरफ ले आया जहाँ गुंडों ने अपनी गनें रखी थीं। पीछे हटो, इमरान ने गुंडों की तरफ देखते हुए गुर्राकर कहा तो गुंडे पीछे हट गए। इमरान ने अचानक आर्गर को पूरी कुव्वत से आगे धकेल दिया। आर्गर जैसे दौड़ते हुए मेज़ से टकराया और उलटकर गिर पड़ा। इस असना में इमरान ने कमाल फुर्ती का मुजाहरा करते हुए एक मशीन गन उठा ली। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, मशीन गन ने कहकहा लगाया और आर्गर के जिस्म में बेशुमार सुराख हो गए। इसे आर्गर पर फायर करते देखकर सैफाम और गुंडों ने तेज़ी से इधर उधर छलांगें लगा दीं, लेकिन इमरान ने मशीन गन का ट्रैगर दबाकर गुंडों की जानिब फायर खोल दिया। वो गोलियां खाकर बुरी तरह से चीखते हुए ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगे। इसी लम्हे मार्टिन ने नहायत फुर्ती का मुजाहरा करते हुए भारी भरकम मेज़ उठाकर इमरान की जानिब उछाल दी। इमरान ने एक ऊंची छलांग लगाई और फ़ज़ा में कलाबाजी खाकर दूसरी तरफ आ गया। अगर मेज़ इससे टकरा जाती तो वह यकीनन ज़ख्मी हो जाता और सैफामों को बच निकलने या इमरान पर हमला करने का मौका मिल जाता। दूसरी तरफ आते ही इमरान ने दाएं तरफ खड़े शार्की पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसके जिस्म में बेशुमार रोशनदान बन गए और वो तड़पता हुआ यकलख साकत हो गया। इमरान की तवज्जो जैसे ही शार्की की जानिब मबजूल हुई, मार्टिन ने इस पर छलांग लगा दी। इसने इमरान की मशीन गन पर हाथ डालना चाहा, लेकिन इमरान ने पूरी कुव्वत से मशीन गन का दस्ता इसके मुंह पर मार दिया। मार्टिन के हलक से एक दर्दनाक चीख निकली और वो उलट कर गिर पड़ा। इमरान ने गन इसकी जानिब की और इस पर गोलियों की बौछार कर दी। अब कमरे में सिर्फ इमरान और एंथोनी नामी सैफाम रह गया था, जो इमरान की दरिंदगी देखकर खौफजदा होकर एक कुर्सी के पीछे दुबक गया था। इन्होंने जिस बेरहमी से हज़ारों लोगों को बेमौत मारा था, इससे जाहिर है इमरान भी इनके लिए दरिंदा बन चुका था। इमरान ने गन का रुख इसकी जानिब मोड़ दिया। उठो, इमरान ने ज़ख्मी सांप की तरह फुंकारते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं एंथोनी ने खौफ से कांपते हुए कहा और उठकर पीछे दीवार के साथ जा लगा। इस कोठी में और कौन कौन है? 20 मुसल्लह अफराद हैं, जिनमें से 4 को तुम मार चुके हो। और तुम्हारा साथी ट्रेग, क्या वो वाकई मर चुका है? हाँ, शार्की ने बताया था, तुमने इसे उठाकर सतून से दे मारा था, जिससे इसकी सारी पसलियाँ टूट गई थीं। एक पसली टूट कर शायद इसके दिल में घुस गई थी, जो इसकी मौत का बाइस बन गई। और मेरी साथी, वो कहाँ है? वो यहाँ, मेरा मतलब है साथ वाले कमरे में है। ग्रेट मास्टर के कहने पर हमने इसकी मरहम पट्टी कर दी थी, लेकिन तुम्हारे साथ साथ इसे भी तवील वक्त के लिए बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया था। तुम्हारा ग्रेट मास्टर कहाँ है? ग्रेट मास्टर तुम लोगों को अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इसका मकसद क्या था, इसके बारे में इसने हमें कुछ नहीं बताया, और वो रात से किसी जगह कार्रवाई करने के लिए गया हुआ है और अभी तक नहीं लौटा। एंथोनी ने जवाब दिया। तुम्हारे साथी तो कह रहे थे कि शहर में कर्फ्यू है, फिर वो कार्रवाई करने बाहर कैसे जा सकता है? क्या इससे अपनी जान प्यारी नहीं है? इमरान ने सर झटकते हुए कहा। ग्रेट मास्टर के सामने कर्फ्यू और मिलिट्री कोई हैसियत नहीं रखते, वो इनसे बचना जानता है। इसका ख्याल है कि इन हालात में अगर किसी जगह खौफनाक धमाका कर दिया जाए तो पाक एशिया की हुकूमत बुरी तरह से हिल जाएगी, एंथोनी ने कहा। इससे पहले कि इमरान इससे कुछ पूछता, अचानक कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से खुला और एंथोनी जैसा स्याह फार्म ग्रांडेल वहशी उछल कर अंदर आ गया। धमाके से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर इमरान जख्मी सांप की तरह पलटा था। खबरदार, अगर किसी ने अपनी जगह हरकत की तो गोली मार दूंगा, आने वाले सैफाम ने गरजते हुए कहा। इसकी शक्ल देखकर इमरान मशीन गन का ट्रैगर दबाते दबाते रह गया, क्योंकि आने वाला जोसेफ था। जोसेफ ने भी इमरान को देख लिया था। वो दोनों हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे कि एंथोनी को मौका मिल गया। इसने यकलख झपट्टा मारकर इमरान के हाथ से मशीन गन झपट ली और तेज़ी से एक तरफ हो गया। इसने एकदम इमरान की आड़ ले ली थी। हा, खुद को बहुत होशियार समझते हो। अब तुम अपने साथी से कहो कि हथियार गिरा दे।
ورنہ میں تمہیں بھون کر رکھ دوں گا، اینتھونی نے ہذیانی انداز میں کہا لگاتے ہوئے کہا۔ اس طرح اچانک بگڑتی ہوئی سچویشن دیکھ کر جوزف گھبرا گیا تھا۔ عمران کا منہ جوزف کی طرف تھا۔ اس نے جوزف کی آنکھوں سے کوئی اشارہ کیا اور یکلخت نیچے بیٹھ گیا۔ جوزف نے اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھ کر یکلخت فائر کر دیا۔ عمران جو نیچے بیٹھ گیا تھا اور اینتھونی ایک دم جوزف کے سامنے آ گیا تھا، اس لیے جوزف کی ریوالور سے نکلی ہوئی گولی اس کے سر میں جا لگی اور اینتھونی کا سر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تڑپ کے بغیر ہی کوئی کسی شہتیر کی طرح نیچے جا گرا۔ باس، تم یہاں ہو؟ ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا؟ جوزف نے عمران سے شکایتی لہجے میں کہا۔ جہاں جہاں نہیں کیا اس کی تفصیل بتا دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی زندہ دلی پھر سے لوٹ آئی تھی۔ اسی لمحے کمرے میں ایک نقاب پوش داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر عمران طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے بلیک زیرو کو پہچان لیا تھا۔ گویا جوزف اکیلا نہیں تھا، اسے وہاں بلیک زیرو لایا تھا۔